الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نکال الظالمین صریخ المستصرخین الصلاة والسلام على عبده ونبيه امینه وصفيه حافظ سره الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرض ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات اللهم صل على محمد عزاداران مولا ابا عبداللہ، موضوع گفتگو ان مجالس اعضاء کے لیے اقدار حسینی ہے۔ عرض کیا تھا کہ اقدار دین اسلام و معارف دینی کا نچوڑ ہے اور نتیجہ ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، بنیادی طور پر دین کے دو شعبے کہیں یا دو حصے۔ ایک حصہ و ایک شعبہ تعلیمات دینی ہیں، حلال و حرام، اعتقادات، آداب و اخلاق، اقدار، یہ ایک حصہ ہے دین کا۔ اور دین کا دوسرا حصہ نظام ہے، نظام دینی۔ دیکھیں، جب تک نظام نہیں ہوگا یہ سارا دین، یہ حلال و حرام، یہ احکام، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، نہیں کروایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیمات بھی دی ہے، ساتھ ساتھ ان دینی تعلیمات کو معاشرے کے اندر نافذ کرانے کے لیے باقاعدہ سسٹم و نظام بھی دی ہے۔ دین اسلام میں جو نظام متعارف کروایا گیا ہے رسول اللہ نے اور نصوص دینیہ میں، مکتب امامیہ کے نزدیک یہ نظام امامت و ولایت ہے۔ نظام امامت و ولایت ہے جو دین کو معاشرے کے اندر نافذ کرتا ہے۔ بغیر نظام کے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا دنیا کے اندر جو اکثر ممالک، خصوصاً اپنا ملک بھی، یہاں پر دینی تعلیمات ہے، تمام فرقوں کے پاس اعتقادات بھی ہے، احکام بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، سب کچھ ہے، قرآن ہے، حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر سب کچھ ہے مدرسوں میں، لیکن ان پر عمل کرانے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ اس لیے کوئی عمل کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، جبکہ دین میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسلامی احکام پر عمل کرانے کے لیے باقاعدہ سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس سسٹم کا نام مکتب امامیہ کے نزدیک امامت و ولایت ہے۔ اب آئے یہ جو دین کا دوسرا حصہ ہے، معارف دینی، تعلیمات دینی۔ عرض کیا تھا کہ اس کے خود تین حصے ہیں، کچھ اعتقادات ہیں، اصول دین کہتے ہیں، کچھ احکام ہیں، فروع دین، اور کچھ اقدار و اخلاق ہیں۔
دین کے یہ 3 حصے ہیں تعلیمات کے۔ یہاں پر اقدار کی اہمیت یہ ہے، اقدار کی عظمت یہ ہے کہ یہ اقدار اس نظام اسلامی کے قیام اور اس نظام اسلامی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب تک اقدار نہیں ہے نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نظام کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس معاشرے کے اندر یہ اقدار نہیں ہے۔ مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو حکومت ملی، نظام ملا، لیکن تاریخ میں ہے کہ امام کی یہ حکومت صرف 6 ماہ تک چلی۔ 6 ماہ بعد امام نے خود یہ حکومت امیر شام معاویہ کا حوالے کر دی۔ امام نے صلح کی معاویہ سے، صلح کے نتیجے میں امام نے یہ حکومت اور یہ نظام، یہ اقتدار امیر شام کے ہاتھ میں دے دی۔ کیوں؟ بنا بنایا ہوا نظام تھا امام کے پاس، اور یہ امام کا حق بھی تھا، حق حاکمیت امام کے پاس، پھر بھی امام نے دے دی۔ اس لیے کہ کوفی اقدار سے خالی تھے نظام حکومت چلانے کے لیے، نظام اسلامی چلانے کے لیے۔ ان کے اندر وہ ویلیوز ہی نہیں تھے، اقدار ہی نہیں تھے۔ بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا جو نظام ہے، یہ نظام بھی بغیر اقدار کے نہ قائم ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے۔ دین کی بقا کے لیے بھی اور دین کے قیام کے لیے بھی اقدار کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائے کہ اقدار اسلامی کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے یہ اقدار، ایک معاشرے کو زندہ کرتی ہے یہ اقدار، اور اسی طرح نظام اسلامی کو قائم بھی کرتی ہے اور نظام اسلامی کو باقی بھی رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ دین کا اصل نچوڑ ہے، تعلیمات اسلامی کا اصل ثمر یہی اقدار و اخلاق ہے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ یہ امت کے اندر یہ فساد پیدا ہوا تھا کہ یہ امت اقدار سے دور ہو چکی تھی، کوفی اقدار سے خالی ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کی حکومت چلی گئی۔ کوفی اقدار سے خالی ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں مولا حسین کی شہادت ہوئی۔ بس اقدار کی یہ اہمیت ہے دین کے اندر، لیکن مسلمانوں میں دین کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں اقدار کی یہ اہمیت ہے، یہ عظمت ہے۔ لیکن مومنین و مسلمین کے ہاں اقدار تھرڈ کلاس چیز ہے، اہمیت ہی نہیں دیتے، ضروری نہیں سمجھتے، نہ اپنے اندر غور کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے اندر غور کرتے ہیں، نہ اپنی نسلوں کے اندر غور کرتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کے اندر کوئی غور کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو فکر ہے اقدار کے مطابق۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی تباہی کی طرف روز بروز جا رہی ہے۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس قیام مقدس کربلا میں جن اقدار کو زندہ فرمایا، ان میں سے ایک اہم ترین قدر عہد ہے۔ عہد اس کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری، ذمہ داری، لیکن استعمالی معنی عام طور پر ہمارے اردو زبان میں بھی عہد، لفظ عہد استعمال کرتے ہیں۔ عہد وعدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وعدہ کرنا، کسی سے عہد کرنا یعنی وعدہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس لفظ کو، لفظ عہد کو 2 معنی میں استعمال کی ہے، وعدہ کے معنی میں بھی استعمال کی ہے اور ذمہ داری کے معنی میں بھی استعمال کی ہے۔ وعدہ کے لیے بھی لفظ عہد اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس وعدے کے اندر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو جس سے وعدہ کرتا ہے ایک ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ جب بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں یہ کام کروں گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے سے اگر عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے یہ کام کروں گا، ذمہ داری اٹھاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی، وعدے کو بھی عہد کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عہد کو وعدہ کے معنی میں بھی اور ذمہ داری کے معنی میں بھی استعمال کیا، ہر 2 معنی میں استعمال کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60، الم اعہد الیکم
یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا ہے، کیا ہم نے آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ آپ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہر انسان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں شیطان کی بندگی نہیں کروں گا۔ اب یہ خود ایک موضوع ہے، علمی موضوع ہے کہ ہم نے اللہ سے کہاں وعدہ کیا، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے کہ ہم شیطان کی بندگی نہیں کریں۔ ایک علمی ٹاپک ہے، ہم سب نے کی ہے، ہم سب نے اللہ سے وعدہ کی ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ وعدہ کر کے آتا ہے اللہ سے کہ میں شیطان کی بندگی نہیں کروں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے، یہی فطرت اسلام پر پیدا ہونا، یہ دنیا میں آنا، یہی خود ایک وعدہ ہے اللہ سے۔ میں نے بتایا کہ ایک علمی موضوع ہے، اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ عہد کو ذمہ داری کے معنی میں استعمال کی ہے، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم نے ایک ایک کر کے تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم، آزمائشوں میں کامیابی پر ہم آپ کو انعام عطا کرتے ہیں، اور وہ انعام یہ ہے کہ آج کے بعد آپ اللہ کی طرف سے، میرے طرف سے، آپ تمام انسانوں کے امام ہیں۔ ابراہیم امام ہیں، اور یہ امامت آزمائشوں کے بعد ملی۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار یہ امامت میری ذریت میں بھی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالم کو نہیں مل سکتا۔ امامت عہد ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو منصب امامت ہے، یہ عہد، یہ ذمہ داری، یہ امامت آپ کی نسل میں جاری کروں گا، مگر آپ کے نسل میں جو ظالم ہوگا ان کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ عہد کو دونوں معنی میں استعمال کی ہے، وعدہ کے معنی میں بھی اور ذمہ داری کے معنی میں بھی۔ بس عہد ذمہ داری کو اپنے دوش پر اٹھانا، بس عہد ذمہ داری کو اٹھانا، اپنے دوش پر اٹھانا۔ دیکھیے دین کے بارے میں ہے کہ یہ سارا دین ہی عہد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الدین کلہ عہد، الدین کلہ عہد، یہ دین سارا کا سارا عہد ہے۔ دیکھیں سارا کا سارا عہد ہے، ذمہ داریاں ہیں، نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا ایک ذمہ داری ہے، حج کرنا ذمہ داری ہے، جتنے دینی کام ہیں وہ سارے ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر دوش پر اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، جیسے انسان بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، یعنی بالغ انسان یعنی ذمہ دار انسان، اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی بس۔ لہٰذا دین سارا کا سارا عہد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الدین کلہ عہد، دین سارا کا سارا عہد ہے، یا دین سارا کا سارا ذمہ داری ہے۔ دین ذمہ داریوں کا نام ہے۔ جو غیر ذمہ دار ہے وہ بے دین ہے۔ جب دین ذمہ داریوں کا نام ہے تو غیر ذمہ دار بے دین کہلائے گا۔ اس وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو ذمہ دار نہیں ہے، جسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بے ذمہ دار کی دین بھی نہیں ہوتی ہے۔ انسان جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی دیندار ہے۔ ذمہ داری برابر ہے، مساوی ہے دینداری کے۔ جو انسان جتنا ذمہ دار ہے اتنا دیندار ہے۔ جو ذمہ داری نہیں اٹھاتا، ذمہ داریوں سے جی چراتا ہے، وہ اتنا ہی بے دین ہے۔ دین ذمہ داریوں کا نام ہے۔ جہاں پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پر آپ اپنی ذمہ داری اٹھاؤ،
نہیں اٹھاتے تو آپ بے دین ہو. کیوں؟ اس لیے کہ الدین کلہ عہد لا دین لمن لا عہد لہ. جس کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کی کوئی دین بھی نہیں. اب دیکھیں دین ذمہ داری کے بارے میں اس قدر تاکید کرتا ہے کہ جو ذمہ داری نہیں اٹھاتا اس کی کوئی دین نہیں ہے. دین سارا کا سارا ذمہ داری کا نام ہے، عہد کا نام ہے. لیکن ہمارے جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس کے اندر بالکل مختلف ہے. مومنین کا معاشرہ ہے، مسلمین کا معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اقدار، ویلیوز سارے کے سارے غیر اسلامی. عہد و ذمہ داری کے بارے میں معاشرے کے اندر دیکھیں بدعہدی کتنی زیادہ ہے. احساس ذمہ داری کسی کے اندر نہیں نظر نہیں آتی. دین تاکید کرتا عہد اور احساس ذمہ داری پر. مثلا بدعہدی کے میں چند نمونے بیان کرتا ہوں معاشرے کے اندر. دیکھیے جب بھی کوئی دینی ذمہ داری ہو، معاشرتی ذمہ داری ہو، اجتماعی ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. دیندار بھی نہیں ہوتا، نمازی بھی ان ذمہ داریوں کے لیے تیار نہیں ہوتا. ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑھ کر برائی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمت کر کے حوصلہ کر کے ذمہ داری اٹھا بھی لے تو سارے مل کر حوصلہ افزائی کے بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرتے کہ تو نہیں ہے، کیوں اٹھایا، کیوں ٹھیکہ لیا. والدین مثلا ایک جوان بیٹا کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، محلے میں، معاشرے میں، دینی، قومی کوئی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے، سب سے پہلے باپ سے اس کو ڈانٹ ملتی ہے. سب سے پہلے باپ ڈانٹتا ہے. کس نے کہا تھا کہ ذمہ داری اٹھانے کو؟ کس نے کہا تھا اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنانے کا؟ یہ کلچر دیکھیں، دینداروں کی بات کر رہا ہوں. دین ذمہ داری پر اس قدر تاکید کرتا ہے کہ جو ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ بے دین رسول اللہ فرماتے ہیں. لیکن دینداروں کی حالت یہ ہے کہ جو ذمہ داری اٹھائے ان کے نظر میں یہ بے دین ہے. اسی طرح مثلا جو ذمہ داری اٹھائے ڈنڈی مارے یا ذمہ داری اصل اٹھائے نہیں، کام چوری کرے، مکاری کرے، لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ خود بھی فخر کرتا ہے. پاکستانی قوم جگاڑ کے لیے تو سب سے زیادہ مشہور ہے، ہر کام میں جگاڑ کرتے ہیں. جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں گے نہیں بلکہ جگاڑ کر کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. میں اکثر سرکاری ملازمین کے لیے اور سارے ملازمین سرکاری اور غیر سرکاری کے لیے بات کرتا ہوں، برا نہ لگے. یہ قابل مشاہدہ بات ہے، ایسی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں سے کئی دفعہ میں نے یہ باتیں سنی اور یہ معاشرے کے اندر تاثر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی کہ جو بغیر ملازمت کیے، بغیر وہاں پر کام کیے، گھر بیٹھے جو تنخواہ لیتا ہے ڈنڈی مار کر. ایسے کچھ ملازمین ہیں پولیس میں، ہمارے وہاں پر گیل بلتستان میں زیادہ ہے. یہ جو PWD ہے، پانی اور راستے صاف کرنے والے، یہ اصلاً ڈیوٹی نہیں کرتے، کام بالکل نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن تنخواہ ڈٹ کے لیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کام مہینے میں ایک دن بھی کام نہیں کیا لیکن فل تنخواہ لی، فل سیلری لی. اور معاشرے کے اندر بھی یہ تاثر ہے. مثلا ایک استاد اپنی نوکری پر یا اپنی ملازمت پر، یا ایک عام بندہ، ایک ملازم اپنی ملازمت پر صبح ٹائم پہ جاتا ہے اور ٹائم پہ چھٹی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ملازمت پہ جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑا بزدل ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں جاب سے فارغ نہ کر دے. لیکن جو پورا مہینہ جاب پہ نہ جائے یا جائے تو بھی 10 بجے جائے اور پھر 12 بجے واپس آ جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں بڑا بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے باس سے. ماشاءاللہ سب تعریفیں کرتے بجائے مذمت کے. لوگوں کے اندر یہ نفسیات تھی. بدعہدی ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے. یہ بے دینی ہے، عہد الاقدار میں سے ہے، یعنی اقدار تمام پھوٹتے ہیں اسی احساس و ذمہ داری سے. رسول اللہ فرماتے کہ الدین کلہ عہد، دین سارا کا سارا عہد ہے، ذمہ داری ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں، جو ذمہ داری نہیں اٹھاتا، جو ڈنڈی مارتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں. لیکن معاشرے کے اندر دین کو اور معاشرے کو کمپیئر کرو، کتنا فرق ہے.
اقدار ہے، یہ ویلیوز ہے جو معاشرے کے اندر فاقد ہے، نابود ہے۔ فخر کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ فخر کرتے ہیں بد عہدی پر، ڈنڈی مارنے پر، کام چوری پر، بجائے شرم کے فخر کرتے ہیں۔ کہا جاتا کہ ایک دیہاتی دیہات سے شہر میں آئے، روڈ پر، کیونکہ فرسٹ ٹائم شہر میں آئے تھے، دیہات میں بجلی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں دیکھا تھا، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، پہلے دفعہ شہر میں آئے، حیران ہو گئے روڈ کے سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر کھمبے دیکھ کر، اور راستے میں روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کھمبے گن رہا تھا ایک ایک کر کے۔ وہاں سے ایک شہری کا گزر ہوا، شہری چالاک ہوتے ہیں، دیکھ ہی سمجھ گیا کہ ایک پنڈو ہے، دیہاتی ہے۔ اس نے آ کے بولا روب کے ساتھ، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ کھمبے گن رہا ہوں۔ کہا کہ کس کی اجازت سے گن رہے ہو؟ تو کہا کہ کسی کی اجازت سے نہیں، بھول گئے اجازت لینا۔ اچھا کتنے گنے ہو؟ کہا کہ 10 کھمبے گنے۔ 10 کھمبے گنے ہو تو چلو 10 کھمبوں کے 100 روپے بنتے، دے دو۔ 100 روپے نکلوا لیے، 100 روپے لے کے چلا گیا۔ پھر یہ پیچھے کہتا ہے دیہاتی، بیوقوف انسان، میں نے تو 20 کھمبے گنے تھے لیکن اس نے 10 کھمبوں کا حساب لے کے کیا۔ اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ یہی حالت آج ہماری ہے، بد عہدی کر کے فخر کرتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو ٹائم پر ملازمت پہ جاتا ہے، جو ٹائم پہ جاب کرتا ہے اور ٹائم پر واپس آتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اس کو تو ہم بزدل سمجھتے ہیں، اس کی تو ہماری نگاہوں میں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جو پورا مہینہ ملازمت پہ نہ جائے اور ڈنڈی مار کر تنخواہ کھائے، اس کے ہمارے نگاہوں میں بہت قدر ہے، بڑا چالاک ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، شجاع ہے۔ یہ بد عہدی ہے جو آج معاشرے کے اندر سب کے اندر ہے، مذہبیوں کے اندر بھی ہے اور غیر مذہبی، سب کے اندر یہ بد عہدی رج بس گئی ہے۔ درود بھیجیں محمد علیہ محمد۔ بد عہدی کی علامات کیا دیکھیں؟ بد عہد انسان کی زبان کیا ہے؟ بد عہد انسان کی زبان یہ ہے، کچھ دیکھیے اس کی علامات بہت زیادہ ہیں لیکن میں صرف وقت کم ہے، آگے ایک اور مجلس ہے تو اختصار کے خاطر میں صرف 2 علامتیں بیان کرتا ہوں۔ بد عہد اور غیر ذمہ دار انسان کی علامت، ان کو پہچانے ان 2 جملوں سے۔ وہ 2 جملے کیا ہے؟ مجھے کیا اور تجھے کیا۔ یہ غیر ذمہ دار انسان کی علامت ہے، یہ بد عہدی کی علامت ہے۔ معاشرے کے اندر فساد ہے، معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر منکرات ہے، معاشرے کے اندر اقدار پامال ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر تعلیمات دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا، مجھے کیا، میں کیا دین کا ٹھیکیدار ہوں؟ اور جب یہ خود کوئی برا کام کرتا ہے، خود کوئی فعل قبیح انجام دیتا ہے، اور دوسرے جب کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو کیا کہتا ہے؟ تجھے کیا، میری مرضی میں جو بھی کروں، تجھے کیا۔ یہ بد عہد انسان کی زبان ہے، مجھے کیا اور تجھے کیا۔ یہی بیماری تھی مولا حسین کے زمانے کے لوگوں میں۔ یزید منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل، دین کا انکار کر رہا تھا، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، حرمت شکنی کر رہا تھا، مقدسات کی توہین کر رہا تھا۔ اور اس زمانے میں موجود تمام لوگ، علماء، فقہاء اور خصوصاً اصحاب، جن کی آج بھی مسلمان بہت تعظیم کرتے ہیں، ان اصحاب کی جنہوں نے یزید کی بیعت کی یا یزید کے ظلم پر خاموش رہے، آج ان کو ایک طبقہ سر پہ اٹھاتا ہے، ان اصحاب کو جو یزید کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، یہ بھی تھے، اور ان کی زبان یہی تھی کہ ہمیں کیا، مجھے کیا۔
یزید کرتا ہے تو کرے، مجھے کیا۔ اور مولا کو بھی یہی درس دے رہے ہیں۔ مدینے سے نکلے، مکے میں ملاقاتیں ہوئی سب کے ساتھ، ہر ایک نے، بڑی بڑی شخصیات نے، عبداللہ بن عمر، سب نے ملاقاتیں کی، اور سب کا خلاصہ یہ تھا کہ اے حسین تجھے کیا پڑی ہے، یزید کا سامنا کر رہے ہو، یزید سے دشمنی مول رہے ہو، تجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا اور تجھے کیا۔ کوفی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا، مجھے کیا۔ سارے توجہ کرے، سارے لوگ، تمام لوگ، پوری امت یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیا، ہوتا ہے تو ہونے تو دین پامال۔ یہ بے حسی تھی، احساس ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن توجہ کریں، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا، یزید جو بھی کرتا ہے تو کرے، مجھے کیا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ انسان جو بالغ ہوتا، نماز روزہ، صرف ہم سمجھتے کہ نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو جس طرح نماز روزہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح یہ ساری واجبات اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس زمانے میں فقط امام حسین علیہ السلام ذمہ دار نہیں تھے، ہر بالغ بچہ ذمہ دار تھا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ پیغام کربلا کیا ہے، پیغام حسینی کیا ہے، پیغام عاشورہ کیا ہے؟ پیغام کربلا و پیغام عاشورہ و پیغام حسینی یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی اگر کوئی یزید صفت انسان پیدا ہو جائے جو آپ کے سامنے، آپ کے معاشرے میں، آپ کی اس سوسائٹی کے اندر منکرات کو عام کرے، برائیوں کو عام کرے، دین کی حرمت شکنی کرے، مقدسات کو پامال کرے اور اقدار کو پامال کرے، تو اس وقت یہ نہ کہنا کہ مجھے کیا۔ اور اگر کوئی آ کر آپ جب برے کام انجام دے رہے ہو، اگر کوئی آ کر آپ کو روکے کہ یہ برا کام نہ انجام دو، تو اس وقت یہ نہ کہو کہ تجھے کیا، بلکہ کیا کرو، اگر معاشرے کے اندر فساد ہے، یزید صفت لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، سیرت حسینی پر چلو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے کیا اور تجھے کیا۔ یہ بدعہدی کی علامات ہے، سمبلز ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ کتنا بدعہد ہے۔ اور دین مساوی با عہد ہے۔ عزاداری، اب دیکھیں عزاداری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عزاداری مساوی با ذمہ داری ہے، عزاداری ذمہ داری کا نام ہے، عزاداری ذمہ داری کا نام ہے۔ عزادار ذمہ دار کو کہا جاتا ہے اور عزاداری ذمہ داری کو کہی جاتی ہے۔ محمد آل محمد بلند تر وہ عزاداری جس میں ذمہ داری نہ ہو، وہ عزاداری جس کے بعد انسان ذمہ دار نہ بنے، وہ عزاداری جو رات بھر عزاداری کی جائے، صبح کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، واجب ذمہ داری چھوڑ دی جائے، وہ عزاداری جو آپ کو فرائض چھڑائے، وہ عزاداری حسینی نہیں ہے، وہ عزاداری رسوماتی ہے، وہ رسوماتی عزاداری، جو عزاداری انسان کو ذمہ دار نہ بنائے۔ عزاداری ذمہ داری کا نام ہے اور عزادار ذمہ دار کا نام ہے۔ معاشرے کے اندر یہی مسئلہ تھا، یہی فساد تھا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ نانا کی امت کے اندر فساد کیا تھا؟ عرض کیا تھا کہ نانا کی امت تو نمازیں پڑھ رہی تھی، نانا کی امت تو حج ادا کر رہی تھی۔ مشکل کہاں تھی؟ مشکل یہاں تھی اقدار میں، ویلیوز میں، احساس اور ذمہ داری میں۔ علم اعہد یا بنی آدم، علم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا؟ کیا ہم نے آپ سے وعدہ نہیں لیا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو۔ ہر انسان سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور یہ عہد اللہ نے حسین سے بھی لیا۔ مولا حسین نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا، جد رسول اللہ سے عہد کیا تھا، اور اس عہد کو نبھانے کے خاطر، ذمہ داری کے خاطر، ذمہ داری کی اہمیت دیکھیں، اسی عہد و ذمہ داری کے خاطر مولا حسین نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کڑی الجوان علی اکبر کی قربانی پیش کی۔
اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جوان بھائی عباس علمدار کی قربانی پیش کی۔ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اون و محمد کی قربانی پیش کی۔ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے مسلم بن عقیل جیسے بھائی کی قربانی پیش کی، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا۔ روز عاشور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے، وعدہ وفا کرنے کے لیے ایک ایک کر کے اپنا سارا سرمایہ میدان کی طرف بھیج دیا، اور سارا سرمایہ اللہ کے راہ میں لوٹا دیا۔ جب کچھ بھی نہیں بچا، اب آخر میں مولا حسین خود میدان میں آئے۔ میدان میں تن و تنہا، چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی یار مددگار اور انصار نہیں ہے۔ امام نے ندا بلند کی، حل من کی جب امام نے ندا بلند کی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک آواز آئی، اور وہ خیام حسینی سے۔ امام واپس آتے ہیں خیام کی طرف، بہن زینب کو خطاب کرتے ہیں، بہنا میں نے تو حکم دیا تھا کہ جب تک میرے بدن میں جان ہے، جب تک میں زندہ ہوں، آپ کی آوازیں نہ آئیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کی آوازیں میدان تک آ رہی تھی؟ بی بی کہتی ہے، بھیا ہمیں اصغر نے رلایا جب آپ نے ندا بلند کی، حلمین کی، تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ جب حسین کی نصرت کے لیے کوئی نہیں بچا تو ششمہ علی اصغر نے ندا دی کہ مولا میں ابھی زندہ ہوں۔ عزادارو، مولا حسین ششمہ علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں، قتلگاہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ماں اور باپ پوچھتی ہے، اے میرے سرتاج، علی اصغر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں، رباب اصغر بہت پیاسا ہے، شاید یہ فوج اشقیاء اصغر کو 2 بوند پانی پلا دے، میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میدان میں لاتے ہیں مولا، اپنے ہاتھ میں جناب علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، فوج اشقیاء کو خطاب کرتے ہیں، اے لینو، اگر کوئی دشمنی ہے تو وہ مجھ سے ہے۔ اس ششمہ علی اصغر کی کیا غلطی، اس کا کیا خطا؟ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے تو خود لے جاؤ، لے جا کر پانی پلا کر سیراب کر کے واپس کر۔ مولا فرماتے ہیں، بیٹا اصغر، آپ خود اہتمام حجت کرو۔ حضرت علی اصغر عزادارو اپنی خوش زبان نکالتے، خوش گھونٹوں کے اوپر جب زبان چلاتے عزادارو، فوج اشقیاء کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں، یار یہ تو بہت ظلم ہوا، ہمیں تو اصغر کو پانی پلانا چاہیے، تو بہت معصوم ہے۔ جب عزادارو کھلبلی مچ گئی، عمر سعد ہرملہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ہرملہ کہتا ہے، کیا کرنا ہے؟ عمر سعد حکم دیتا ہے، دیکھو حسین کے ہاتھ پر ایک سفیدی دیکھ رہے ہو؟ عمر سعد ہرملہ غور سے دیکھتا ہے اور عمر سعد سے کہتا ہے، اے عمر سعد، حسین کے ہاتھوں میں تو ایک ششمہ بچہ ہے، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، کیا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس معصوم بچے کا نشانہ لے لوں؟ عمر سعد کہتا ہے، ہرملہ جلدی کرو، ورنہ یہی بچہ ہمارے اس لشکر کو شکست دے گا، فوج کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے۔ عزادارو، ہرملہ تیر اٹھاتا ہے، کمان اٹھاتا ہے، جیسے ہی علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، عزادارو ہاتھ کامنے لگتے ہیں۔
عمر سعد پوچھتا ہے تو ماہر تیر انداز ہے، کیوں ہاتھ کام رہے؟ عزادارو حرملہ کہتا ہے جیسے ہی میں اصغر کا نشانہ لیتا ہوں، حسین کے پشت پر قیام حسینی کے دروازے پر ایک خاتون پریشان ٹہل رہی ہے، مجھے لگتا ہے اصغر کی ماں ہے جو مجھے طریف نظر آ رہی ہے۔ عزادارو عمر سعد دوبارہ حکم دیتا ہے، حرملہ اٹھاتا ہے عزادارو وہ تیر کون سا تھا؟ عزادارو 3 بالوں والا تیر کہ جسے عام طور پر گھوڑوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یہ لعین تیر اٹھاتا ہے، علی اصغر کے گلوے مبارک کا نشانہ لیتا ہے۔ عزادارو ادھر عمر سعد حکم دیتا ہے کہ تیر چلاؤ، حرملہ تیر چلاتا ہے، تیر کا چلنا تھا عزادارو حمید مسلم لکھتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھ پر، حسین کے ہاتھوں پر قیامت کا ایک منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا؟ حمید مسلم کہتا ہے جیسے ہی علی اصغر کے گلوے مبارک میں تیر آ کر لگ گیا، عزادارو علی اصغر ایک مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، جس طرح مچھلی پانی سے باہر کر تڑپنے لگتی ہے، ہم نے وہی منظر دیکھا، حسین کے ہاتھوں پر اصغر تڑپنے لگا، جب طاقت کم ہو گئی اصغر نے ہاتھ ہلائے، پاؤں ہلائے، جب طاقت مزید کم ہو گئی صرف آنکھیں ہلائے، عزادارو جب آنکھیں بھی نہ ہلا سکے آواز دی مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو اب مولا کی آزمائش بہت دشوار ہے، عزادارو مولا کو اکبر کے سینے سے برچی نکالنا آسان تھا، لیکن ششبا کے گلوے مبارک سے تیر نکالنا بہت دشوار۔ عزادارو اب مولا اصغر کو لے جا رہے ہیں خیام کی طرف، عزادارو خیام کے قریب آتے ہیں، مولا 7 قدم آگے بڑھتے، دوبارہ 7 قدم پیچھے آتے، مولا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اصغر کو لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں، اگر اصغر کو خیام میں لے جاؤ تو مارو باپ کہیں مر نہ جائے اصغر کو دیکھ کر۔ عزادارو مولا حسین ایک ننھی سی قبر کھودتے علی اصغر کو دفن کرتے، خون آلود خالی ہاتھ جب خیام میں داخل ہوتے، عزادارو رباب نے دیکھا کہ حسین خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے۔ عزادارو ماں رباب نے نہیں پوچھا کہ میرا اصغر کہاں ہے، سمجھ گئی کہ اصغر سیراب ہو گیا۔ عزادارو بس ایک کام کیا، رباب باہر آتی ہے، دھوپ میں گرم ریت پہ بیٹھتی ہے، مولا فرماتے ہیں رباب دھوپ سخت ہے، خیام کے اندر سایہ میں آ جاؤ۔ رباب کہتی ہے عزادارو رباب کہتی ہے اے مولا اب آج کے بعد اصغر کے بعد اب قیامت تک اب تک زندہ رہوں گی، کبھی سایہ میں نہیں رہوں گی۔